اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام صبح و شام محمد اور آل محمد پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارمغان نجف کے پلیٹ فارم سے ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی میزبان سیدہ شیز زیدی۔ خواتین کے اعتبار سے بات ہے، خواتین کا مقام، مرتبہ، صحابیت کا عنوان ہے، اور خداوند عالم نے کس عظیم شان، عزت، وقار اور مرتبے سے ایک خاتون کو نوازا ہے، یہ بہت قابل غور ہے، اور ساتھ ساتھ عزم و ارادے، ہمت، حوصلے جیسی عظیم صفات سے بھی نوازا ہے۔ اور کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ زمانہ کہ جب ایک خاتون کی کوئی قدر و منزلت نہیں تھی اور زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر وہ موقع آیا کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی، اور پھر آپ نے جس انداز سے ایک عورت کو متعارف کروایا وہ قابل غور ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھنے کی بات بھی ہے کہ جب ایک عام عورت کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے، تو وہ خواتین کے جن کی نسبت جڑ جاتی ہے جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے، ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ یقیناً جناب فاطمہ زہرا پر ہماری جانیں قربان ہو، کہ شاعر بہت خوب کہتا ہے کہ یہ کون ہے جس کو پیغمبر اپنا ایک ٹکڑا کہتے ہیں، بیٹی بھی اپنی کہتے ہیں اور ابیہا کہتے ہیں، عظمت کے منارے جتنے ہیں دیتے ہیں سلامی احمد کو، احمد کا سلام آئے جس پر ہم اس کو زہرا کہتے ہیں سلام اللہ علیہا۔ آپ پر ہماری جانیں نثار ہو جائیں، اور یہ جو نسبت ہماری جڑی ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے، یہ بہت قابل غور ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں اس نسبت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عام خواتین پر بات ہے، صحابیت پر گفتگو ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں بھی ایک اور کردار آپ کے سامنے رکھیں۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، پیاری گفتگو فرماتی ہیں، خوش آمدید کہیں گے عالمہ سیما زیدی صاحبہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر، ایک بار پھر آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ اور ابتداً میں ظاہر ہے کہ یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایک عورت میں خدا نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ دین کی نصرت کر سکے، انبیاء الہی کی مددگار ہو سکے، یا ائمہ کی مددگار ہو سکے، اور کن صفات کی بنیاد پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ خواہر گرامی، عورت ہونے کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ اس جانب اشارہ کروں جس جانب پروردگار عالم نے اپنی حکمت کے ذریعے دین اسلام میں عورت کے مرتبے کو بلند کیا۔ آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ دین اسلام میں، اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ دین اسلام میں عورت اور مرد کے مکلف ہونے کا جو دورانیہ ہے یا جو آغاز ہے وہ الگ الگ ہے۔ یعنی عمر کے حساب سے عورت 9 برس کی عمر میں مکلف ہو جاتی ہے، اور مرد جو ہے وہ 15 سال کی عمر میں مکلف ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو 9 سال پورے ہونے پر عورت کے لیے ایک روزے مسرت ہے، اس لیے کہ اب اس دن سے اس کے سپرد جو بھی کام ہیں وہ اس کے اپنے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے 6 برس پہلے عورت کو اپنی نگاہ انتخاب میں پسندیدہ قرار دے دیا۔ یعنی 6 سال قبل مرد سے عورت اس قابل ہے کہ اپنے ان کاموں کو دین اسلام کی سربراہی میں، دین اسلام کی پیروکاری میں انجام دے، اور ان کاموں کا فائدہ جہاں اس کی ذات کو ہوتا ہے وہاں یہ فائدہ معاشرے میں موجود افراد کے لیے بھی جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو اس کا اپنا خاندان اور خانوادہ اہم ہوتا ہے، جس کے لیے خود اگر وہ ایک زوجہ ہے تو شوہر کی شوہرداری کے حوالے سے اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں، اگر وہ ایک ماں ہے تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس کی ذمہ داری اور بہت اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہاں تک بھی اس کی ذمہ داری اہم ہے کہ اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی اس کے بچوں کے لیے۔ اور ایک بہت بڑا جملہ ہے، یعنی اگر ان بچوں کو دنیا ہی میں جنت کا نظارہ کرنا ہو تو ماں کی خدمت کرے۔ تو عورت ہونے کے حوالے سے جہاں اس کی ذمہ داریوں کو یعنی اتنا پہلے پروردگار عالم نے پسندیدہ قرار دیا یا
ذمہ دار کر دیا تو اس کی نگاہ میں کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو حکمت ہوگی کہ اس کی یعنی اس کے وجود میں ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی ظرفیت ہے کہ جو وہ دین کے اسلام کو اتنا پہلے انجام دینے کے قابل ہوتی ہے، اور یہ عورت ہی ہے کہ جس کے بطن سے انبیاء پیدا ہوئے، جس کے بطن سے امام پیدا ہوئے۔ تو اب وہ ذمہ داریاں جو امام ہونے کے حوالے سے، نبی ہونے کے حوالے سے ایک مرد کے سپرد ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ اس زندگی میں عورت کا کوئی کردار نہ ہو، عورت کا کوئی حصہ نہ ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جہاں وہ مادر نبی ہے، جہاں وہ مادر امام ہے، وہاں ایک حصہ تو خود یہی ہو گیا کہ ایک نبی کی مادر بننے کا شرف، ایک امام کی ماں بننے کا شرف، یعنی وہ پاکیزہ گود، وہ پاکیزہ یعنی وجود جس کے رحم سے ایک ایسا پاکیزہ وجود دنیا میں آئے، تو وہ خود ایک بہت بڑا کام ہے جو عورت کے ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی ہونے کے حوالے سے جو کام انبیاء کے سپرد ہوتے ہیں، یعنی امت سازی، تربیت سازی، سب سے بنیادی طور پر تو ہم اس کام کو اس انداز میں دیکھیں، اس لیے کہ دین اسلام خود ایک تربیت ہے جو کہ انسانوں کو پروردگار عالم کی جانب سے مہیا کی گئی کہ انبیاء وہ کام کریں، وہ انداز اپنائیں یا وہ احکام دیں، وہ حکم دیں کہ جس کے نتیجے میں انسان ایک بہترین زندگی خدا کے وجود کے زیر اثر، خدا کی فرما برداری میں گزارے۔ تو یہ ایک تربیت کا ایک انداز ہے جو انبیاء اور امام کے سپرد ہے۔ اب اس تربیت میں جو کردار، جو حصہ عورت ڈالے گی، اس کے لیے سب سے پہلا نام جو میں لوں گی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، کہ جن کے لیے خود رسول اکرم نے یہ جملہ کہا کہ بضعۃ منی، یعنی میرا ٹکڑا ہے۔ تو اب اگر رسول اکرم نبوت کی حیثیت رکھتے ہیں تو نبوت کا ٹکڑا جناب فاطمہ الزہرا ہے، اگر وہ رسول ہیں تو رسالت کا ٹکڑا جناب فاطمہ الزہرا ہے، اور وہ خود ایک امام بھی ہیں، اس لیے کہ ان کی زندگی میں جہاں وہ نبی اور رسول ہیں وہاں اسی دین کی محافظت کے لیے ایک امام کی حیثیت بھی وہ رکھتے ہیں۔ تو امامت کا ٹکڑا بھی جناب فاطمہ الزہرا ہے، خود ام الائمہ ہیں۔ لہٰذا جناب فاطمہ الزہرا نے جس انداز میں اپنی زندگی گزاری، ان کی زندگی کا ہر گوشہ نبوت کے مددگار کے طور پر، امامت کے مددگار کے طور پر رہا، یعنی بعد رسول خود امامت کی مددگار کے طور پر رہیں، اور سب سے پہلا یعنی کام، سب سے پہلا ہدف جو امامت کو بچانے کے لیے جس عورت نے دیا وہ خود جناب فاطمہ الزہرا ہے۔ نہ صرف اپنی زندگی دے دی بلکہ اپنے بچوں کو بھی قربان کر دیا۔ اب یہاں پر یہ تو ایک انداز ہے کہ خود جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اگر ہم ان کی اس زندگی کو دیکھیں جو مکہ میں جس زندگی سے واسطہ پڑا، یہ وہ زندگی ہے کہ جس میں مسلسل سختیاں اور پریشانیاں ہیں، جس میں ان کے بابا کو ایک ایسا دور نصیب ہے کہ جس میں عرب کی جاہلیت سے واسطہ پڑا، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں رسول اکرم کی زحمتوں میں بی بی نے مسلسل برابر کا کردار ادا کیا۔ یعنی ایک نہج وہ بھی تھی کہ جب ان نماز پڑھنے کے دوران ان کے بابا پر غلاظت تک پھینکی جاتی تھی، اور جب ان کو یہ معلوم ہوتا تھا تو وہ باہر آتی تھی اور اس غلاظت کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی۔ یعنی ایک جسے کہتے ہیں نا نرسنگ کا ایک انداز، جسے کہتے ہیں مادری انداز، وہ ایک انداز بی بی نے اپنایا۔ اسی طرح سے ہم ان کے اس عمل کو بھی دیکھتے ہیں کہ جس میں جنگوں میں انہوں نے زخمیوں کی دیکھ بھال اور ان کی یعنی ایک انداز میں ان کی تربیت کے لیے یا ان کے ایک اچھے لک آفٹر کے لیے ان کو ایک اچھا انداز فراہم کیا۔ یعنی بی بی نے اس موقع پر بھی جنگوں میں پس پردہ ایک ایسا کام کیا کہ جس میں کسی بھی طرح وہ مردوں سے یعنی مردوں کے لیے ہی صرف وہ موقع نہیں تھا بلکہ عورت کے بھی حصے کو انہوں نے پیش کیا۔ یہ وہ انداز ہیں جو بی بی نے ہم اپنی زندگی میں دکھائے، اور ایک عورت ہونے کے حوالے سے ہم کسی بھی طرح کسی بھی زندگی کے میدان میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں دیکھتے۔ ہر موقع پر ایک عورت مکمل طور پر نبوت کے ساتھ مل کے کام کر سکتی ہے، یعنی تبلیغی انداز میں بھی اپنی تقریروں کے ذریعے
اور زبان کے ذریعے جہاد کرنا، یا مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک ایسا ماحول فراہم کرنا کہ جس میں ان کو ایک آسودگی کا ماحول فراہم ہو. یعنی نبیوں کی اور اماموں کی زندگی ایک بہت تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، جس میں انہیں ہر طریقے کے مرد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طریقے کے معاشرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ایسے موقع پہ جب وہ اپنے گھر واپس آئیں اور ان کے خوشحال اور ایک آرام دہ گھر ایک عورت کے حوالے سے ملے، تو خود یہ ایک بہت بڑا کام ہے کہ جس میں اس مرد کو ایک ذہنی سکون میسر آتا ہے. تو بہت سارے حوالے ہیں کہ جس کے ذریعے ایک عورت ایک معاشرے میں یہ فعال کردار ادا کر سکتی ہے. بے شک خواتین اور ذات عورت کی عظمت، مقام اور مرتبہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور کس کس انداز سے انبیاء کی اور ائمہ کی مددگار ہے. اور عموماً سوال کیا جاتا ہے کہ ایک عورت کا کیا مقام ہے، نہ اسے امام بنایا ہے نہ نبی بنایا ہے، لیکن امام نہیں بنایا، نبی نہیں بنایا، لیکن ایک نبی کو اپنی آغوش پہ پروان چڑھانے والا، اس کی تربیت کرنے والا بنایا ہے، شریک کار امامت ضرور بنایا ہے. اور جیسے کہ خواہر آپ نے بھی ذکر کیا ہے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا، تو وہ تو مقام عصمت پر فائز ہیں. تو آپ مجھے صدر اسلام کی کوئی ایسی خاتون کے حوالے سے آج بتائیے گا کہ جس نے دین کی تبلیغ میں اس انداز سے کوئی کام انجام دیا ہو. بالکل خواہر گرامی، ایسی تو بہت ساری خواتین ہیں، لیکن آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے لیے حضرت اسماء بنت امیس کو منتخب کیا. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو بہت جلیل القدر صحابیہ بھی ہیں، اور رسول اکرم کے حوالے سے ایک خاص رشتہ داری بھی رکھتی ہیں. جناب اسماء بنت امیس کا اگر ہم تعارف کریں تو ان کے والد امیس بن سعد قبیلہ خاصم سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی والدہ ہند بن عوف جو کہ قبیلہ کنانا سے تعلق رکھتی تھی. اور جناب اسماء کے بارے میں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کے 3 نامی گرامی اشخاص یا شخصیتوں سے نکاح ہوئے ہیں، اور تینوں ہی جو ہیں وہ تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی نامی گرامی شخصیات ہیں. سب سے پہلے اسماء بنت امیس جو ہیں وہ زوجہ حضرت جعفر طیار کے حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، اور یہ وہ خاتون ہیں کہ جن کو بھی ہم سابقون الاولون میں شامل کر سکتے ہیں کہ صدر اسلام کی ان پہلی یا ان ابتدائی اسلام قبول کرنے والی خواتین میں ہم ان کو شامل کریں گے. ان کا نکاح حضرت جعفر طیار سے ہوا، اور حضرت جعفر طیار حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بھائی ہیں. تو اس حوالے سے ایک قابل قدر اور قابل احترام شخصیت ہیں حضرت اسماء بنت امیس. اور چونکہ یہ اوائل اسلام میں ہی یعنی صدر اسلام میں ہی اسلام لا چکی ہیں، تو اس وقت کے دور میں کہ جب کفار مکہ نے شدید ترین اذیت میں ان مسلمانوں کو برپا کر رکھا تھا کہ جس میں ان کے لیے زندگی کی ہر سہولت جو تھی ناپید ہو چکی تھی، ان کا ذہنی سکون چھین لیا گیا تھا. ایسے موقع پر جب ایک وقت آیا کہ جب رسول اکرم نے کہا کہ اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جو کوئی بھی اپنی جان بچانے کی خاطر اور اپنا دین بچانے کی خاطر مکہ سے ہجرت کرنا چاہے تو وہ حبشہ کی طرف چلا جائے. اور اس موقع پر جب شروع میں تقریباً 12 یا 10 یا 12 افراد تھے جو کہ حبشہ کی طرف گئے ہیں، اس کے فوراً بعد جو قافلہ جو کہ تقریباً 83 افراد تھے جو کہ مرد تھے، اور تقریباً 18 عورتیں جن میں شامل تھیں، یہ قافلہ جہاز کے ذریعے یعنی سمندر کے راستے حبشہ کی طرف جب روانہ ہوا ہے. اس سفر میں جناب اسماء بنت امیس ساتھ تھیں، اور اس قافلے میں پھر حضرت جعفر طیار کے ساتھ جناب اسماء بنت امیس حبشہ کی طرف روانہ ہوئی ہیں. صحیح. تو مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پھر اس سفر میں جو وہ گئی ہیں ان کے جانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، چونکہ یہ تو حکم رسول بھی ہے، اس لیے کہ اگر سبھی لوگ ختم ہو جاتے اور ویسی بھی تعداد بہت کم تھی صدر اسلام میں مسلمانوں کی، تو پھر تبلیغ دین کا کام کس طرح سے ممکن ہوتا. تو ایک یہ بھی بہانہ ہوا حبشہ کی طرف ان مسلمانوں کے جانے کا، اس لیے کہ حبشہ کا حاکم ایک مہربان شخص تھا، اور اس نے ان لوگوں کو بہت ہی رحم دلی کے ساتھ پناہ بھی دی، اور اس دوران انہوں نے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے. لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے دین کو نہ صرف اپنایا بلکہ اس کی تبلیغ کے لیے بھی گوناگوں خدمات انجام دی ہیں. اور یہاں پر جب انہوں نے وہاں پہ زندگی گزاری ہے تو اس یعنی حبشہ میں پروردگار عالم نے انہیں 3 بیٹے بھی عطا کیے ہیں جن کے نام عبداللہ، محمد اور اون ہیں. یہ 3 بیٹے جناب اسماء بنت امیس کو عطا ہوئے، جس میں سے ایک جناب عبداللہ کی شادی جناب زینب کبریٰ سے ہوئی ہے، اور جناب اون کی شادی جناب ام کلثوم سے ہوئی ہے. اور یہ بہت بڑا فخر ہے کہ جس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا کے لیے امیر المومنین کے سوا کوئی کفو نہیں تھا، اسی طرح جناب زینب کبریٰ کی شخصیت بھی اتنی عالی قدر شخصیت ہے کہ جناب عبداللہ کے سوا ان کا کوئی کفو نہیں تھا. تو جناب عبداللہ جناب اسماء بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے اور بہت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور بہت بڑا کردار ہے ان کا جنگ واقع کربلا کے حوالے سے بھی کہ ان کے بیٹے واقع کربلا میں شہید ہوئے، اور جناب عبداللہ ہی کی اذن کے اوپر جناب زینب کبریٰ ان کو کربلا کی طرف لے کر گئیں. تو اس حوالے سے جناب اسماء کی حیثیت اور شخصیت بہت ہی نمایاں رہی. اور جب حبشہ سے واپسی پر یہ قافلہ واپس پہنچا ہے خیبر کے میدان میں، تو اس وقت جنگ خیبر کی خوشی تھی. اور جناب جعفر طیار جب آئے ہیں اس وقت وہاں پر، تو رسول اکرم نے یہ کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اس وقت جناب جعفر طیار کے آنے کی خوشی مناؤں یا خیبر کے فتح یعنی خیبر کے جنگ کی فتح کی خوشی مناؤں. بے شک. اچھا خیر مجھے یہ بھی بتائے گا کہ ان کے نکاح کے اعتبار سے بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پہلے جناب جعفر طیار اور اس کے بعد پھر مزید ان کے 2 نکاح اور ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں جناب جعفر طیار کے حوالے سے ان کی جو زندگی ہوئی تو جناب جعفر طیار جب جنگ موطا میں شہید ہوئے اور ایک واقعی بہت شاندار شہادت ان کو نصیب ہوئی کہ بہت ہی مختصر سے لشکر کو ایک بہت ہی بڑے لشکر کا سامنا کرنا پڑا، اور جناب جعفر طیار نہایت بہادری کے ساتھ جمع مردی کے ساتھ لڑتے ہوئے اس حالت میں شہید ہوئے ہیں کہ پہلے ان کا ایک بازو شہید ہوا، پھر ان کا دوسرا بازو قطع ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش فرمائی اس حالت میں کہ لشکر کا علم بردار وہ تھے. اور ان کے لیے ہی رسول اکرم نے کہا کہ میرے اس بھائی کے لیے پروردگار عالم نے انہیں جنت میں 2 پر عطا کیے ہیں. تو یہ ایک حیثیت تھی. اور ان کی شہادت کے بعد وہ موقع آیا کہ جب جناب اسماء کا نکاح جناب ابو بکر سے ہوا، اور جناب ابو بکر سے نکاح کے بعد ان کے بدن سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. اور یہ بھی تاریخ اسلام میں بہت ہی یعنی عالی قدر شخصیت ہیں، جلیل القدر شخصیت ہیں. یعنی ان کو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی سرپرستی حاصل ہوئی، اور وہ ان کی سرپرستی میں جوان ہوئے، انہوں نے تربیت پائی. اور اس قدر وہ امیر المومنین سے محبت کرتے تھے کہ ان کو یا ابتا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی اپنے عظیم باپ کے طور پر. ان کو ہمیشہ انہوں نے اپنی زندگی میں یاد رکھا. اور جناب ابو بکر کے انتقال کے بعد جناب اسماء کا نکاح امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ہوا، اور اس سے بھی ان کے 2 فرزند پیدا ہوئے. اور اس کے لیے یعنی واقعی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ تمام بیٹے جو اسماء بنت امیس کے بطن سے ہوئے ہیں وہ سب کے سب نامی گرامی شخصیات تاریخ اسلام میں رہی ہیں. اور یعنی امیر المومنین کے حوالے سے بھی جب ہم کہتے ہیں تو ان کے 2 فرزند رہے، جن میں سے یحییٰ بہت نمایاں شخصیت تھے. اور محمد بن ابی بکر کے اگر ہم حوالے سے بات کریں تو محمد بن ابی بکر کی شخصیت بھی وہ شخصیت تھی کہ جن کی تربیت خود امیر المومنین نے کی. اور یہ خلیفہ سویم کے زمانے میں امیر شام کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور اس بری طرح ان کی لاش کی بے حرمتی کی گئی کہ ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں بھر کر نذر آتش کر دیا.
اور اس بات کا ہمیشہ امیر المومنین کو اپنی زندگی میں قلق رہا. اور ایک نہج البلاغہ میں ایک مکتوب بھی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ مجھے محمد کے چلے جانے پر بہت افسوس ہے اور کس طرح مصر میرے ہاتھ سے چلا گیا. یعنی مصر کے حاکم بنا کرنے کا محمد بن ابی بکر کو بھیجا گیا، لیکن ان کی شہادت کے بعد جب جناب امیر المومنین کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات کا افسوس کیا. جناب جعفر طیار کی شہادت چونکہ رسول اکرم کے دور میں ہوئی ہے تو جناب اسماء کی یعنی کہ دل سوزی کے لیے، یعنی ان کو ان کی تعزیت کے لیے، ان کی ہمدردی کے لیے جناب فاطمہ الزہرا کو بھیجا گیا تھا. اور جناب رسول اکرم نے کہا کہ مجھے جعفر بہت عزیز تھے اور اپنی بیٹی کو کہا کہ تم جا کر اسماء کے گھر کو دیکھو اور ان کے لیے یعنی خانہ داری کا انتظام کرو. اور تاریخ لکھتی ہے کہ 3 دن مسلسل جناب فاطمہ الزہرا ان کے گھر کھانا لے کر جاتی رہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے 3 دن کھانا دینے کی یہ بھی اسی سے یعنی کہ شروع ہوئی ہے اور اس طرح سے ہوا. پھر جناب ابو بکر کے دور میں جب جناب محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے تو یہ خود ایک یعنی کم سنی میں ہی تھے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا اور امیر المومنین کے یعنی کہ سائے پدری میں وہ آئے تو یہ ایک وہ دور تھا جو ان کے لیے واقعی گراں قدر دور تھا اور ان کو امیر المومنین جیسا سایہ نصیب ہوا. اور اس کے زیر اثر وہ ایک ایسی شخصیت کے روپ میں سامنے آئے کہ امیر المومنین نے ان پر بھروسہ کر کے انہیں مصر کا حاکم بھی بنایا. اور وہ مسلسل جہاں پہ حسین علیہ السلام امیر المومنین کے ساتھ ہوتے تھے وہاں پہ محمد بن ابی بکر بھی ان کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور خلیفہ سویم کے دور میں جب ان پر یعنی باغیوں نے حملہ کیا ہے تو امیر المومنین نے انہیں پانی لے کر خلیفہ سویم کے گھر والوں کے لیے پانی بھی پہنچایا وہاں پر. صحیح. اچھا، آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آج اگر ہم تاریخ کی اس پرسنالٹی سے کچھ پیغام لینا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ جناب اسماء نے 3 شخصیات کے ساتھ وقت گزارا. اور تینوں کی جو شخصیت تھی وہ ظاہر ایک الگ الگ اپنی جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ان تینوں شخصیات کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے جو زندگی گزاری اور اپنے بچوں کو جو تربیت دی وہ یکساں نظر آتی ہے. یعنی ان کی شخصیت اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی شخصیت خانہ داری کے حوالے سے ایک بہت ہی ممتاز شخصیت تھی. یعنی ایون یہ کہ اگر ہم امیر المومنین کے دور میں دیکھیں، یعنی کہاں حبشہ کے وقت، یعنی حبشہ میں جو زندگی جناب جعفر طیار کے ساتھ گزاری وہ بھی تاریخ اسلام میں ایک بہت ہی قابل ذکر زندگی ہے، جس میں انہوں نے وہاں پر دین اسلام کی تبلیغ بھی کی ہے اور ایک یعنی گھر سے دور، وطن سے دور ایک نامساعد حالات کو بھی دیکھا ہے، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں لے کر آئیں. اسی طرح سے امیر المومنین کے دور میں سے پہلے جناب ابو بکر کے دور میں تاریخ میں یہ روایت ملتی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کے آخری ایام میں وہ ایک قابل بھروسہ خاتون کے طور پر جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ رہیں. بلکہ روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ آخری وقت جب جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کیا ہے تو وہ جو وصیتیں کی وہ جناب اسماء بنت امیس سے ہی کی اور اسماء بنت امیس ہی کے سپرد اپنے بچوں کو کیا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا نے جس شخصیت کو اپنے لیے قابل بھروسہ سمجھا وہ جناب اسماء بنت امیس تھیں. خود ان کی ایک حیثیت اس حوالے سے بھی ہے کہ ان کو تعبیر خواب کا علم بھی تھا اور روایات میں ہے کہ حضرت عمر علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان سے خواب کی تعبیر کا علم پوچھا کرتے تھے. یہ بھی ایک روایت میں ملتا ہے. اس حوالے سے بھی ان کی شخصیت ہے. لیکن اسماء بنت امیس امیر المومنین کے دور میں جب آئی ہیں تو انہوں نے ان کے گھر میں حسین علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزاری
جناب زینب ام کلثوم کے ساتھ زندگی گزاری اور جو کچھ ان سے فیض لیا وہ ان کی شخصیت میں بہت زیادہ نمایاں رہا. یعنی انہوں نے اپنی زندگی کے ہر میدان میں امیر المومنین کی مدد کی اور اسی طرح سے یعنی ان کے گھر میں ان کے بچوں کے ساتھ جو زندگی گزاری تو ہمیں کہیں بھی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو ان کی شخصیت کے اندر کسی بھی طرح سے کمی یا نقص کو بیان کرے. اور ہم اگر ان کی زندگی سے جو فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ان کی ایک جداگانہ حیثیت، ان کی ہر معاملے میں اور ہر محاذ پر اپنی ذمہ داری کو پوری کرنے کی صلاحیت کی نظر آتی ہے کہ انہوں نے ہر مرحلے میں اپنی ذمہ داری کو باحسن انجام دیا. یعنی کوئی بھی دور ہو، کسی بھی گھر میں رہی ہوں، لیکن وہ اپنی ذمہ داری کو یعنی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو فراموش نہیں کیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھی ایک واقعی کارنامہ انجام دیا. ہر بچہ ان سے جو وابستہ رہا وہ اپنی زندگی کا ایک نمایاں اور ایک عالی قدر شخصیت کے طور پر دین اسلام میں موجود رہا. بے شک. خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں جناب اسماء بنت امیس کے حوالے سے کیا شخصیت اور کیا مقام آپ نے پایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ایک ماں بن کر جیسے آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے وہ بہت قابل غور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ اب سیما بھی بیان کر رہی تھی کہ 3 شخصیات کے ساتھ زندگی گزاری ہے، لیکن ان شخصیات کے ساتھ بھی جو ایک راستہ معین تھا اور وہ راستہ ولایت کا راستہ، یعنی انہوں نے اپنی ڈائریکشن کو آخری وقت تک نہیں چھوڑا، حق اور سچ کا دفاع کرتی رہیں. اور انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں ان خواتین سے منسلک ہو کر اور ان کے کردار سے فیض حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی عالمہ سیما زیدی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ساتھ ہی اپنی میزبان سید رشید زیدی کو اجازت دیجیے، بے امید دیدار، خدا نگہدار.